بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی ہے جو صرف عبادت کی بات نہیں کرتی بلکہ ایک پورے معاشرے کو انصاف، عزت اور ذمہ داری کے اصول سکھاتی ہے۔ ایک ایسی صورت جس نے 1400 سال پہلے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی، عورتوں کو وراثت کا حق دیا، کمزوروں کی آواز بلند کی اور یہ اعلان کیا کہ انصاف صرف اپنے لوگوں کے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے سورۃ النساء۔ سوچئے اگر آپ ایک معاشرے میں یتیم کا مال کھایا جائے، عورت کے حقوق چھین لیے جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی ہو اور طاقتور کمزور کو دبا دے تو کیا وہ معاشرہ کبھی بھی امن دیکھ سکتا ہے؟ سورۃ النساء انہی سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مضبوط معاشرہ وہ ہے جہاں طاقتور کمزور کا سہارا بنے، جہاں انصاف پر ہر حال میں قائم ہو اور جہاں ہر شخص اپنے حقوق کے ساتھ اپنی ذمہ داری بھی پہچانے۔ اس صورت میں صرف احکام ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اس میں خاندان کو بچانے کی تعلیم ہے، وراثت کے منصفانہ اصول ہیں، نکاح اور ازواجی زندگی کی رہنمائی ہے، یتیموں کی حفاظت ہے، منافقین کی پہچان ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی دعوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس عظیم صورت کو آسان زبان میں سمجھیں، اس کا ترجمہ جانیں، اس کی تفسیر سنیں، شأن نزول اور اس سے ملنے والے سبق کو اپنی زندگی میں اتاریں، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے اب ہم سورۃ النساء کو آیت با آیت سمجھنے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس کے ساتھ نیکسٹ بھی بتاتی ہوں کہ جو ہے سورۃ النساء کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرمایا اور اس میں کس طرح کی جو ہے وہ تفسیر ہے۔ سورۃ النساء جو ہے صرف اور صرف ایک مثال ہی نہیں، سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرے میں رہنے کے طریقہ کار، طریقے اصول سکھائے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں۔ اگر ہم اپنی زندگی یہ طریقے جو بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں، اس کے مطابق اگر ہم گزارتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اگر ہم یہاں پہ آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا نکاح اور ازواجی زندگی کی رہنمائی ہے۔ اگر ہم یتیموں کا مال نہ کھائیں، اگر ہم جو طاقتور ہے وہ کمزور پر ظلم نہ ڈھائے اور طاقتور کو کمزور والے انسانوں کا یا شخص کا سہارا بننا چاہیے اور معاشرے میں انصاف کی فضا قائم ہونی چاہیے اور ہر ایک شخص کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں حقوق اللہ پہچاننے چاہیے، حقوق اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں حقوق جو ہمارے اوپر فرض ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں جو بے اولاد ہیں، یتیم لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جو منافقین ہیں اگر ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے اصول ہمیں سکھائے ہیں، اگر ہم انہی اصولوں کو فالو کر کے چلتے ہیں تو ہماری زندگی اس قدر آسان ہو جائے گی کہ ہمیں مشکلات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو اپناتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آج اس ٹائم میں ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہمیں لازماً یہی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتاب میں اپنی سورۃ النساء میں فرمایا ہے، ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ تو ناظرین یا دوستوں، آپ کو میری اس صورت کی ویڈیو کیسی لگی یا اس صورت کو اگر آپ کو میں نے جو پڑھ کے بتایا ہے، تفسیر دی ہے، اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے یا تو آپ اسے اپنی زندگی میں اسی طرح اسی عادت کو، اسی چیز کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میری نظر میں بہتر ہو جائے گی، کیونکہ جو قرآن فرماتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی زندگی میں اس طرح گزاریں گے تو آپ کی زندگی خوشحال رہے گی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ